میرے والد کہنے لگے کہ آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی اور اسی مہینے میں تمہاری رخصتی کر دوں گا۔ میں نے کہا ابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں، میں آپ کو اس کا جھوٹ ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ لیکن میری بات کسی نے نہیں سنی۔ مجھے زرینہ کا کیس لازمی حل کرنا تھا اور حسن مجھے بری طرح سے پھنسا چکا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں حسن کا حشر بگاڑ کے رکھ دیتی۔ میں نیچے اتر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنا کمرہ لاک کیا، پھر میں نے تیمور کو فون کیا، اسے ساری بات بتائی۔ وہ بے حد پریشان ہوا، کہنے لگا اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں اپنا موبائل ردا کے ہاتھ تمہیں بھجوا دوں گی، اس میں ساری ویڈیوز ہیں، تم زرینہ کے کیس میں اس کی مدد کرو گے۔ تیمور پلیز، میں گھر سے باہر ابھی نہیں نکل سکتی۔ وہ کہنے لگا اوکے تم فکر مت کرو، میں ردا سے کہہ دوں گا، وہ تم سے ملنے کے بہانے آئے گی، تم اپنا موبائل اسے دے دینا، یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ لیکن تم رابی، کیا تم حسن سے شادی کر لو گی؟ تیمور کی آواز میں بے چینی تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، اس وقت مجھے زرینہ کی فکر ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں آج میرا اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں تھا۔ حسن نے اچھا نہیں کیا تھا۔ اگلے روز ردا مجھ سے ملنے آئی تو میں نے اپنا موبائل اسے دے دیا۔ وہ کہنے لگی یہ میں تیمور کو دے دوں گی، لیکن وہ تمہارا بہت پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ میں نے کہا اسے کہنا کہ بس زرینہ کو انصاف ملنا چاہیے۔ ردا جیسے ہی میرے کمرے سے باہر نکلی، کچھ دیر بعد ہی حسن میرے کمرے میں آیا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کے میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے کہا یہاں کیوں آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ مجھے غصے میں دیکھ کے مسکرانے لگا، کہنے لگا بڑے عرصے بعد میرے دل میں ٹھنڈ پڑی ہے۔ کیا زوردار تھپڑ مارا تھا چچا نے تمہارے منہ پہ، قسم سے تھپڑ تمہیں پڑا، ٹھنڈ ادھر پہنچی ہے۔ اس کی بات نے جیسے مجھے مزید تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا تم یہاں سے جا رہے ہو یا میں تمہیں دھکے مار کے نکالوں؟ میں کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا مجھے یہاں پہ بیٹھنے کا شوق بھی نہیں ہے، ویسے بھی اب تم بہت جلدی اوپر آنے والی ہو میرے کمرے میں، فی الحال تو مجھے تمہارا موبائل چاہیے، چلو شاباش اپنا موبائل مجھے دو۔ میں نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھ سے میرا موبائل مانگنے والے؟ کہنے لگا ابھی بھی پوچھ رہی ہو؟ بھائی تمہارے تمام حقوق پہ میرا حق ہے، تمہاری ہر چیز پہ میرا حق ہے، تم پہ بھی۔ چلو شاباش موبائل نکالو۔ تمہارے عاشق سے تو اب میں تمہیں بات نہیں کرنے دوں گا، اور بے شک چچا کو چچی کو جس کو چاہے آواز دے دو، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ تمہارے پاس موبائل ہو۔ کیا کریں، بیٹی جب بگڑنے لگے تو ماں باپ کو ایسے قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ اب تم شرافت سے موبائل دے رہی ہو یا میں چچا کو آواز دوں؟ میں نے نظریں بدلی تھیں۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی موبائل نہیں ہے۔ کہنے لگا کیسے نہیں ہے، میرے کمرے سے لے کے آئی تھی نا تم۔ میں نے کہا میں تم سے کہہ چکی ہوں میرے پاس کوئی نہیں ہے موبائل، ویسے بھی اس میں سم نہیں تھی۔ کہنے لگا سم نہیں تھی اور بہت کچھ تھا۔ اس بار وہ سنجیدہ تھا۔ کہنے لگا اچھا چھوٹا موبائل دو، نوکیا والا، جس سے تم اپنے یار سے باتیں کرتی ہو۔ میں نے کہا حسن اگر تم نے یار کا لفظ استعمال کیا نا میں سچ مچ تمہارا منہ توڑ دوں گی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ میرا نکاح ہوا ہے تم سے۔ کہنے لگا ہاں تو ہاتھ اٹھا کے دیکھو، میرا بھی تم سے وعدہ ہے تمہارا اٹھا ہوا ہاتھ اپنے منہ پہ پہنچنے سے پہلے نہ روک دیا تو۔ بہت اوپر تک پہنچے میری، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اوپر تک۔ تمہارے وہ 2 ٹکے کے پولیس والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ جب وہ 1 گھنٹے کے لیے مجھے جیل میں نہیں رکھ سکے تو تم کیا چیز ہو میرے سامنے رابی؟ تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ میرے معاملات میں تمہاری صحافت نے ٹانگ اڑائی تو میں نے تم سے جان چھڑوا لی، تم نے ٹانگ اڑانے کی کوشش کی، میں نے تمہیں گھر بٹھا کے رکھ دیا، بلکہ بہت جلد تم میرے کمرے میں آ جاؤ گی۔ مزید کوئی نخرہ دکھاؤ گی تو مجھ سے رحم کی امید مت رکھنا۔ اس نے میرے سامنے سے میرا نوکیا کا موبائل اٹھا لیا، نمبر چیک کیا، تیمور کا نمبر دیکھ کے کہنے لگا تم باز نہیں آئی، میں دکھاؤں جا کے چچا کو؟ میں نے کہا ہاں دکھا دو، برا تو تم نے مجھے بنا ہی دیا ہے، بلکہ میں تو سوچ رہی ہوں کہ میں سچ میں بھاگ جاؤں اس کے ساتھ۔ میں نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ میرا کہا یہ جملہ اسے اشتعال میں لے آئے گا۔ وہ میرے پاس آیا، میرا بازو پوری زور سے پکڑا، اتنی زور سے کہ میں کرا کے رہ گئی۔ کہنے لگا کیا کہا تم نے؟
کس کے ساتھ بھاگو گی تم؟ میں نے کہا حسن میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا اسی 1 ہفتے کے اندر اندر رخصتی کروا لوں گا اگر دوبارہ بھاگنے کا نام لیا تم نے تو۔ میرا غصہ نہیں دیکھا ہے ابھی تم نے، مجھے بتاؤ تمہارا موبائل کہاں ہے؟ میں نے کہا تم صرف گھٹیا باتیں ہی سوچ سکتے ہو، میرا بازو چھوڑو۔ موبائل میں نے بھجوا دیا ہے جہاں مجھے بھجوانا تھا، اس کے اندر کسی لڑکی کی بے گناہی کا ثبوت تھا اور مجھے ہر حال میں اسے بچانا ہے۔ کہنے لگا پتہ ہے مجھے کس کو بچانا ہے تم نے، تمہاری ہر خبر ہے مجھے، انجان نہیں ہوں میں۔ میں نے کہا انجان نہیں ہو تو پھر کیوں میرے راستے کی دیوار بن رہے ہو؟ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی۔ کہنے لگا جو تم کر رہی ہو نا وہ میرے راستے کی دیوار ہے، کیونکہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ تمہارا موبائل میں نے چوری بھی اسی لیے کیا تھا تاکہ زرینہ کے ثبوت مٹ سکیں۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کسی مظلوم کی مدد کرنے سے مجھے روک رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے اس چیز کے پیسے ملتے ہیں اور پیسے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب تم میرے بارے میں جان ہی چکی ہو تو پھر اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا تمہیں۔ میں نے کہا حسن تمہیں اس قسم کے کاموں کا کوئی افسوس نہیں ہے؟ میں نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ کہنے لگا نہیں مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے پیسہ چاہیے اور نوکری سے پیسہ نہیں ملتا۔ 2 سال سے دھکے کھا رہا ہوں، کیا ملا مجھے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارا بھی حق ہے، جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر لینی چاہیے۔ اب پیٹ بھی تو بھرنا ہے نا، اور وہ سچی باتوں سے نہیں بھرا جاتا۔ رہ گیا تمہارا مسئلہ تو تم میرے نکاح میں ہو، میں تمہیں مصیبت میں تو نہیں ڈال سکتا۔ جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے یہاں صرف سر قلم ہوتے ہیں، انصاف نہیں ملتا، زرینہ کو بھی نہیں ملے گا۔ کہنے لگا شادی کی تیاری کرو۔ رہ گئی تمہاری موبائل اور ویڈیو کی بات تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جو زرینہ کی مدد کر سکے۔ میں نے کہا تمہیں شرم تو نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اگر ہم لوگ اپنی زبانیں بند رکھیں گے، ظلم کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبائیں گے تو پھر غریبوں اور مظلوموں کی تو کوئی سنے گا ہی نہیں۔ کہنے لگا ان کی کوئی سنتا بھی نہیں ہے، چلو چل کے شادی کی تیاری کرو اور بھول جاؤ زرینہ کو۔ میرا نوکیا کا موبائل وہ لے کے جا چکا تھا۔ اب میرا تیمور سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا تھا، مجھے ساری فکر زرینہ کی تھی۔ بہرحال میں جانتی تھی کہ تیمور پیچھے نہیں ہٹے گا اور زرینہ کو انصاف بھی ملے گا۔ شام کو میری والدہ آ گئیں، بہت غصے میں تھی۔ کہنے لگی مجھے اندازہ نہیں تھا رابی کہ تم یہ قدم اٹھاؤ گی۔ میں نے کہا اماں آپ کو اپنی اولاد اور اس کی تربیت پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ اس کمینے نے کہا اور آپ نے مان لیا۔ میری بات کو کسی نے اہمیت نہیں دی۔ میرے ساتھ چلیں پولیس اسٹیشن، میں آپ کو ثبوت دیتی ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی بس کر جاؤ، اور کتنے جھوٹ بولو گی، کیوں اس بچے کے پیچھے پڑی ہو؟ بے شک حسن کی نوکری نہیں تھی لیکن کہیں نہ کہیں ہاتھ پاؤں مارتا تھا، وہ محنت کرتا تھا، کچھ نہ کچھ کما رہا تھا۔ اپنے اخراجات کے لیے اس نے کبھی بھی جمیل بھائی سے نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا جہاں وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا نا میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، لیکن آپ لوگ بھروسہ ہی نہیں کرو گے۔ اس نے کہا اور آپ نے مجھ پہ بد کرداری کا لیبل لگا دیا۔ آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا جو شخص مجھ پہ جھوٹے الزام لگا سکتا ہے وہ مجھے کیا عزت دے گا؟ وہ میری عزت کی کیا حفاظت کرے گا؟ میرا محافظ بنے گا کیا وہ؟ خدا کے لیے اماں میری پوری زندگی کی بات ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے ایسا۔ میں نے آخری التجا کی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی میں تمہاری تائی اماں کے ساتھ تمہاری شادی کے لیے کچھ کپڑے خریدنے جا رہی ہوں، تم سے بس یہ کہنے آئی تھی کہ دروازہ لاک کر کے جا رہے ہیں ہم۔ میں نے کہا ایسا کریں آپ میرا گلا گھونٹ دیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ میں بھاگوں گی نہیں۔ اماں میں کچھ بھی کر سکتی ہوں لیکن میں کبھی بھاگ نہیں سکتی، کبھی بھی آپ لوگوں کو یوں رسوا نہیں کر سکتی، میرا بھروسہ کریں، ورنہ اس کمینے سے مجھے پیچھا چھڑوانا ہوتا تو یہ قدم میں بہت پہلے اٹھا چکی ہوتی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، اور پھر بھی آپ کو لگتا ہے تو دروازہ لاک کر کے چلی جائیں۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے میری والدہ نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا، کھلا چھوڑ کے چلی گئی تھیں، اور مجھے بھاگنا تھا بھی نہیں۔ میں ایسی لڑکی تھی ہی نہیں، ہوتی تو اپنی ماں کی منت نہ کرتی کہ حسن سے میرا پیچھا چھڑوا دیں، بلکہ میں کب کی بھاگ چکی ہوتی۔ میں تیمور سے ایک بار کہتی وہ مجھے یہاں سے لے جاتا، خلا بھی دلوا دیتا اور میں اس سے نکاح بھی کر لیتی، لیکن میرے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکل جاتا، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔
اپنی زندگی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے ماں باپ کی عزت کی چادر کے اوپر قدم نہیں رکھ سکتی تھی، انہیں اپنے پاؤں سے نہیں رون سکتی تھی، بلکہ ان کی عزت کی خاطر تو میں اپنی ہر خواہش کو قربان کر سکتی تھی۔ حسن جیسے شخص کے ساتھ زندگی بھی گزار سکتی تھی اور گزار لوں گی، لیکن بھاگوں گی نہیں۔ چند روز بعد ردا میرے پاس آئی، کہنے لگی تیمور پوچھ رہا تھا تمہارا نوکیا کا موبائل بھی بند ہے۔ میں نے کہا تم مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ زرینہ کا کیا ہوا؟ کہنے لگی کچھ نہیں ہوا۔ مجھے زرینہ کی فکر ستانے لگی تھی، وہ تو بیچاری مایوس ہو گئی ہوگی۔ آخر کب انصاف ملے گا؟ کیا یوں ہی آواز اٹھانے والوں کے گلوں کو دبا دیا جائے گا؟ جج، وکیل، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ کہنے لگی جو ویڈیوز تم نے بنائی تھی وہ ہم نے دکھائی ہیں، وکیل نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی اور نہ جج نے۔ وہ کہنے لگے آپ نے پتہ نہیں کہاں سے ویڈیوز بنائی ہیں اور ان کو اٹیچ کیا ہے۔ معزز لوگوں پہ آپ لوگ الزامات لگا رہے ہیں، اور اگر دوبارہ یہ کیس اٹھایا تو ہتک عزت کا کیس آپ لوگوں پہ کیا جائے گا۔ یہ سن کے میں اپنے آپ کو رونے سے روک نہیں پائی تھی۔ ردا کہنے لگی جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے مجھے اس کا بھی افسوس ہے۔ میں نے کہا حسن کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کر سکے۔ میں اپنی لڑائی لڑنا جانتی ہوں، میں اس کے ساتھ رہ بھی سکتی ہوں، اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اسے بھی اتنا پتہ ہے کہ میں منہ توڑ سکتی ہوں اس کا۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ زرینہ کے ساتھ ہوا وہ بہت برا ہوا۔ میں کوئی کمزور لڑکی نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ میں جانتی تھی کہ حسن نے مجھے پھنسایا تھا، لیکن یہ اس کی آخری چال تھی، اس کے بعد وہ مجھے پھنسا نہیں سکتا۔ میں اپنا دفاع کرنا جانتی تھی۔ تیمور کے نہ ملنے کا مجھے کوئی قلق نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ مجھے وہ اچھا لگتا تھا، اچھا لگتا ہے، اور شاید اچھا لگتا رہے گا، لیکن بس صرف اچھا لگتا ہے۔ میں اس کے بغیر مر نہیں سکتی، میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ باقی تیمور کی تیمور جانے۔ میں نے ردا سے کہا کہ وہ لوگ زرینہ کو تو اب کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ کہنے لگی اللہ جانے، اور بس بھی کر دو، تمہاری اپنی زندگی کس دوراہے پہ کھڑی ہے؟ تمہیں پتہ ہے تیمور تمہاری وجہ سے کتنا پریشان ہے، تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ میں نے کہا وہ کیوں پریشان ہے؟ اسے پتہ تھا میری شادی حسن سے ہونی ہے، اسے کہو میرے لیے پریشان ہونا چھوڑ دے۔ ردا کہنے لگی تم خوش ہو؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی، میں خوش نہیں ہوں، لیکن میں دکھی بھی نہیں ہوں۔ اپنے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ البتہ زرینہ کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، اسے بہت امیدیں تھیں مجھ سے۔ ردا نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگی یہ بہت بڑا مافیا ہے، ہم جیسے چھوٹے موٹے صحافی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ ہمیں تو چونٹی سمجھ کے مسل کے رکھ دیں گے یہ لوگ۔ شکر ہے کہ تمہارا نام کہیں نہیں آیا، تیمور نے سب کچھ اپنے سر پہ لے لیا۔ لڑکوں کا کچھ نہیں جاتا، لیکن لڑکیوں کا بہت کچھ چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا بس یہی باتیں کرتی رہو گی کیا؟ کہنے لگی کیا تم شادی کے بعد یہ سب کچھ جاری رکھ سکو گی؟ میں نے کہا ہاں رکھوں گی، کر لوں گی بات حسن سے۔ وہ کہنے لگی وہ مان جائے گا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، ابھی مجھے کچھ بھی نہیں پتہ کہ میری زندگی میں کیا ہونا ہے، اور میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ ردا تو مجھ سے مل کے جا چکی تھی، لیکن میرے دل میں ایک گہرا گھاؤ لگ چکا تھا۔ زرینہ تو بہت رو رہی ہوگی، میں بس یہی سوچے جا رہی تھی۔ باقی کے دن بھی گزر گئے، مہندی کی رسم ہوئی نہیں تھی، بس رخصتی ہونی تھی۔ اماں نے مجھے پارلر میں نہیں بھیجا تھا، بلکہ بیوٹیشن کو ہی گھر پہ بلا لیا تھا۔ اس نے مجھے تیار کر دیا۔ زیادہ بڑے پیمانے پہ میری شادی نہیں ہوئی تھی، بس کم لوگوں کو ہی دعوت دی گئی تھی۔ گلی کے باہر ہی ٹینٹ لگا کے چھوٹا سا اسٹیج بنا دیا گیا تھا، جہاں مجھے حسن کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ آج تو بڑا خوش نظر آ رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ مجھے جیت چکا ہے، اب مجھے ساری زندگی جھکائے گا۔ ابھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں اسے ناکوں چنے چبوانے پہ مجبور کر دوں گی۔ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا؟ بہرحال کھانا کھانے کے بعد رخصتی بھی ہو گئی۔ رخصتی کیا ہو رہی تھی، بس نیچے سے اوپر ہی تو جانا تھا۔ مجھے حسن کے کمرے میں تائی اماں نے بٹھایا۔ آج میرے بھائی بھی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، بس 2 دن کے لیے۔ میں نے کمرے میں آتے ہی سائڈ ٹیبل پہ رکھے جگ میں سے گلاس میں پانی ڈالا، اپنے پرس میں سے نیند کی پہلے 2 گولیاں نکالی، پھر سوچا نہیں 3 کھا لیتی ہوں،
تاکہ سوئی پڑی رہوں۔ بہت شوق ہے اسے میرے ساتھ سہاگ رات منانے کا، مزہ آئے گا اسے، اکیلے بیٹھ کے جاگے گا اور رات گزارے گا۔ میں نے 3 گولیاں نکالیں، منہ میں ڈالیں اور پانی سے نگل لیں۔ ویسے بھی نیند کی گولیوں کا اثر مجھ پہ فوراً ہوتا تھا۔ 10 منٹ لگے تھے مجھے گہری نیند آنے میں۔ میں تکیہ درست کر کے سو چکی تھی، لیکن شاید میرا دماغ کچھ جاگ رہا تھا۔ کمرہ کھلنے کی آواز میں نے سنی تھی۔ وہ اندر آیا تو اس کے قدموں کی چاپ بھی میں نے اپنے قریب سنی تھی۔ کہنے لگا رابی کی بچی اٹھو، میرے ساتھ ڈرامے بازی نہیں کرو۔ لیکن میں واقعی شاید غنودگی میں تھی۔ اس نے شاید مجھے ہلایا جلایا بھی تھا، لیکن اس کے بعد میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں مکمل طور پر ہوش کی دنیا سے بیگانی ہو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے اوپر ایک بھاری بھرکم وزن محسوس کیا۔ بامشکل میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ میرے بالکل برابر میں لیٹا ہوا تھا۔ اپنی ٹانگ میرے اوپر رکھی ہوئی تھی، اپنا ہاتھ بھی میرے اوپر رکھا ہوا تھا، اور تھا بھی شرٹ لیس۔ میں گھبرا کے ہڑبڑا کے اٹھی، اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں نے کہا ہٹو، پیچھے ہٹو یہاں سے۔ میرے یوں دھکیلنے پہ اس کی بھی آنکھ کھلی، مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا کیسی ہو سویٹ ہارٹ۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، اپنا حلیہ دیکھ کے میرے ہوش اڑے تھے۔ اللہ، میرے گلے میں نہ زیور تھا، نہ ماتھے پہ بندیا، نہ عروسی جوڑا، بلکہ میں اس کے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ کہنے لگا کیا سمجھا تھا تم نے؟ اپنی گولڈن نائٹ کو یوں جانے دوں گا؟ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم میرے ساتھ چال چلو گی، میرے ساتھ، حسن کے ساتھ، اور میں پوری رات اکیلی بیٹھ کے کاٹوں گا۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ میں نے کہا تم نہایت گھٹیا انسان ہو۔ کہنے لگا یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات کرو۔ مت پوچھو کتنی حسین رات گزاری ہے میں نے تمہارے ساتھ۔ نہ تمہارا کوئی اختلاف دیکھنے کو ملا، نہ تمہاری فضول بکواس سننے کو ملی، بلکہ سوئی ہوئی تو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جی بھر کے اپنی منمانیاں کرنے کا مجھے موقع مل گیا۔ ایسا کرنا آج 3 کے بجائے 4 گولیاں کھانا، تاکہ میری رات بڑی حسین گزرے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اپنے گھٹیا پن کی ہر حد پار کر دے گا۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں جانتی ہوں۔ کہنے لگا کیسے جانتی ہو؟ تمہیں کیا پتا کیا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارے سارے زیور میں نے ڈرار میں رکھ دیے ہیں، اور پھر میں نے کہا ہاں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم سے کچھ پوچھا نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، نہیں بتاتا، مجھے پتہ ہے شرماتی ہو، بڑی شرمیلی بیوی ہے میری۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے گال پہ چٹکی کاٹی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے دھکیلا۔ کہنے لگا او ہو، جاگتے ہوئے تو بڑا کرنٹ مار رہی ہو، سوتے ہوئے زیادہ بہتر تھا۔ میں نے بڑا کمفرٹیبل فیل کیا۔ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، تم خود کو آئینے میں دیکھ لو، تمہارا حلیہ تمہیں بتا دے گا سب کچھ کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ بکھرے ہوئے بال، پھیلا ہوا کاجل، مٹی ہوئی لپسٹک، رات کی داستان تمہیں سنا دے گی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آنسوؤں پہ ضبط باندھا تھا۔ کہنے لگا ولیمہ بھی تو پکا کرنا تھا نا جانے من، ورنہ ادھورا ادھورا سا رہتا۔ دن چڑھایا تھا، صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میں بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہوئی، اپنے بکھرے بالوں کو یوں ہی جوڑا بنا کے چھوڑ دیا۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ ڈریسنگ کے شیشے پہ جب میری نظر پڑی تو شرم سی محسوس ہوئی۔ اس نے واقعی میرا ذرا بھی خیال نہیں کیا تھا، نہ لحاظ کیا تھا۔ بہت بدتمیز قسم کا انسان تھا۔ میں نے الماری کھولی۔ پہلی بار الماری کا حلیہ کچھ درست تھا، شاید تائی اماں نے درست کیا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے نکالے۔ جیسے ہی دوسری الماری کھولی تو اس کا لباس گچھم گچھا ہو کے ایک سائیڈ پہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہینگر میں لٹکا کے رکھا۔ ساتھ اس کی شیروانی بھی نظر آ گئی، اس کو بھی ہینگر کیا۔ الماری بند کی، نہا کے کپڑے تبدیل کیے۔ جب کمرے میں آئی تو وہ سو رہا تھا۔ بے دلی سے میں نے بس لپسٹک لگائی تھی
اور میں کمرے سے باہر آ گئی۔ عامر بھائی اور بھابھی جاگ رہے تھے، میری تائی اماں بھی کچن میں تھیں، ہنا بھابھی بھی۔ میں کچن میں ہی آ گئی۔ مجھے کچن میں دیکھ کے بھابھی کہنے لگیں تم یہاں کیوں آ گئی؟ بس ہم ناشتہ تیار کر ہی رہے ہیں، بس تم 2 منٹ بیٹھو۔ میں نے کہا میں اکیلی باہر بیٹھ کے کیا کروں گی؟ تائی امی میرے لیے یہ سب نیا تھوڑی ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ بنا دیتی ہوں ناشتہ۔ وہ کہنے لگی نہیں، بالکل بھی نہیں، تم باہر بیٹھو۔ اور حسن کہاں ہے؟ حسن جاگا ہے کہ نہیں؟ بیٹا جب تک اسے جگاؤ گی نہیں وہ اٹھے گا نہیں، سویا پڑا رہے گا۔ میرا دل تو چاہا کہ میں کہوں کہ سویا رہنے دے اسے۔ وہ کہنے لگی جاؤ جا کے حسن کو اٹھاؤ، سب مل کے ناشتہ کرتے ہیں۔ میں باہر آ کے ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ میں نے حسن کو اٹھایا ہی نہیں۔ میں عامر بھائی سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ وہ کہنے لگے بچوں کے اسکول کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں 1 ہفتہ رک جاتا۔ پھر کہنے لگے حسن نہیں اٹھا۔ میں نے کہا میں نے تو بہت جگایا تھا اسے، آپ تو جانتے ہیں اسے کسی کی پرواہ تھوڑی ہے۔ کہنے لگے اچھا میں جاتا ہوں، میں اٹھاتا ہوں اسے۔ کچھ دیر بعد عامر بھائی باہر آ گئے، کہنے لگے تیار ہو کے آ رہا ہے، اٹھ گیا ہے۔ جب تک ناشتہ لگا تب تک وہ آ گیا تھا، سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ آ کے بالکل میری برابر والی کرسی کو کھینچ کے بیٹھ گیا۔ تائی اماں نے ابا اور امی کو بھی بلا لیا تھا، سبھی ناشتہ کر رہے تھے۔ جب مجھے لگا جیسے میری ٹانگ پہ کچھ رینگ رہا ہے، میں نے جب نیچے دیکھا تو حسن اپنے پاؤں کا انگوٹھا میری ٹانگ پہ پھیر رہا تھا اور اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ میں نے اپنا ہیل والا پیر اس کے پیر کے اوپر رکھ کے دبا دیا۔ ناشتہ کرتے کرتے اسے ٹھسکا لگا، شاید درد برداشت نہیں ہوا تھا۔ اپنے دوسرے پیر سے اس نے میرا پاؤں پیچھے کیا۔ میں نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ میں نے کہا کیا ہوا حسن، پانی پیو۔ بڑے غصے سے مجھے دیکھ کے اس نے پانی کا گلاس پکڑا، ایک ایک گھونٹ پینے لگا۔ ہنا بھابھی کہنے لگی رابی تمہارے ہاتھ میں منہ دکھائی کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، بس کانچ کی چوڑیاں ہی پہنی ہوئی ہیں، حسن نے تمہیں منہ دکھائی نہیں دی؟ میں نے کہا میں ایسی امیدیں ہی نہیں رکھتی جو سامنے والا پوری نہ کر سکے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے حسن کی نئی جاب لگی ہے، کہاں اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ مجھے منہ دکھائی میں کچھ دے سکے۔ میری بات سن کر اس نے میرا وہ ہاتھ پکڑا جو میں نے کرسی پہ رکھا ہوا تھا اور پکڑ کے اسے زور سے دبایا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کی اس حرکت کو برداشت کیا۔ تائی امی کہنے لگی حسن میں نے تمہیں رات کو انگوٹھی دی تھی سونے کی، تم نے دی نہیں رابی کو؟ اب وہ چائے پینے لگا تھا، کہنے لگا ضرور دے دیتا اگر یہ گھوڑے گدھے بیچ کے سوئی ہوئی نہ ہوتی تو۔ اب سوئی ہوئی بیوی کو میں کیا دوں؟ برسوں کی نیند تھی اس کی، پوری نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا صبح دے دوں گا، لیکن صبح یہ میرے اٹھنے سے پہلے باہر آ گئی۔ شاید اس نے میرے ہاتھ سے رونمائی کا تحفہ پہننا ہی نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا وہ یہ بات سب کے سامنے نہیں کہے گا۔ کہنے لگا کیا خیال ہے پہنا دوں سب کے سامنے؟ ابھی بھی میری جیب میں ہے، پہنا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ مجبوراً مجھے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھنا پڑا۔ اس نے انگوٹھی پہنائی۔ میں نے کہا مجھے بہت اچھا لگتا اگر یہ تم اپنے پیسوں سے کرتے۔ کہنے لگا اپنے پیسوں سے ہی خریدی ہے، سامنے اماں بیٹھی ہیں پوچھ لو، خرید کے اماں کو پکڑائی تھی، کیونکہ میں تو ویسے ہی لاپرواہ ہوں، ایسے ہی ادھر ادھر پھینک دیتا۔ آپ تو جانتی ہیں اماں اس کے مزاج کو، بتا دیں اسے کہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے، ورنہ یہ یہی ڈھنڈورا پیٹتی رہے گی۔ تائی اماں کہنے لگی انگوٹھی حسن نے ہی خریدی ہے، میں نے اسے پیسے نہیں دیے تھے۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ اس نے یہ کس قسم کے پیسوں سے خریدی ہے۔ بہرحال ولیمہ بھی چھوٹے سے ہال میں ہی کیا گیا تھا۔ رات کو جب میں کمرے میں جانے لگی تو کہنے لگا چینج مت کرنا، اور میں ہاں شرافت سے کہہ رہا ہوں تمہیں، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں جو روزانہ تمہاری خدمتیں کرتا رہوں گا۔ میں کمرے میں آ کے بیٹھ گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چینج کروں یا نہ کروں، لیکن زیادہ دیر مجھے سوچنے میں لگی نہیں تھی کیونکہ وہ جلد ہی کمرے میں آ گیا تھا۔ مجھے دیکھنے لگا، میں ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، میرے پاس آ گیا، کہنے لگا ضروری نہیں ہے کہ تم مجھے سب کے سامنے نیچا ہی دکھاتی رہو، میں جو بھی ہوں جیسا بھی ہوں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں میری عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا تو تم نے کون سی کمی چھوڑی ہے؟ تم نے کون سی میری عزت رکھی ہے حسن؟
میں تم سے ایک بات صاف کہہ دینا چاہتی ہوں، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں کہ تم مجھے ڈراؤ گے، دھمکاؤ گے اور میں چپ ہو کے تمہاری ہر قسم کی غلط اور صحیح بات سر جھکائے سن لوں گی۔ میں رابی ہوں اور تم مجھ سے اچھی طرح واقف ہو۔ کہنے لگا ہاں جانتا ہوں، اور تم بھی مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، میں تمہیں کسی کے سامنے کچھ بھی نہیں کہوں گی، تمہاری عزت بھی رکھوں گی، لیکن بدلے میں ایک وعدہ تمہیں بھی مجھ سے کرنا پڑے گا۔ میری بات سن کے وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا، آگے بولو۔ میں اسے یہی کہنے والی تھی کہ تم یہ غلط کام چھوڑ دو۔ میں نے کہا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کہنے لگا بس نہیں چھوڑ سکتا، پیسے اچھے ملتے ہیں۔ میں نے کہا کل کو کوئی تمہیں اچھے پیسے دے کے یہ کہے کہ رابی کو مار ڈالو تو کیا مار ڈالو گے؟ میری بات سن کے کہنے لگا کوئی تمہیں کیوں مارے گا؟ میں نے کہا بس ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ کہنے لگا اور اگر کبھی تمہیں یہ موقع ملے، تمہاری صحافت میری قربانی مانگے تو کیا دے دو گی؟ حق اور سچ کے راستے پہ چل رہی ہونا، حق کی دیوی بننا چاہتی ہونا، تو رابی جو کچھ تم کرو گی وہ میں بھی کر لوں گا۔ اب اچھی طرح سوچ سکتی ہو تم ایسے موقع پہ میرے ساتھ کیا کرو گی۔ میں نے کہا جس روش پہ تم چل نکلے ہو وہ غلط ہے، میرا راستہ ٹھیک ہے۔ کہنے لگا میں فی الحال اس قسم کی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے کہا میں پیپرز دینا چاہتی ہوں اور میں اس کے بعد صحافت بھی کروں گی۔ میری بات سن کے کہنے لگا کس کی اجازت سے؟ میں نے کہا دیکھو اگر تم یہ حرام کمائی گھر پہ لے کے آؤ گے تو میں نہیں کھاؤں گی، جبکہ میں یہ جانتی ہوں کہ یہ حرام کی کمائی ہے۔ میں اللہ کے سامنے یہ کہہ کے بریالذمہ نہیں ہو سکتی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر کہاں سے لاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا۔ بس وہ مجھے پیسے دیتا تھا اور میں نے کھا کے اڑا دیے۔ کسی کی محنت کے پیسے تم چھینا جھپٹی کر کے لے کے آؤ، میں تو انہیں اس پر اپنا حق نہیں سمجھتی، اس لیے مجھے حلال کی روزی کمانے کے لیے باہر تو نکلنا پڑے گا، ورنہ تم یہ کام چھوڑ دو، کوئی اور صحیح راستہ اپنا دو تو میں بھی صحافت چھوڑ دوں گی۔ کہنے لگا تم صحافت جاری رکھو، شاباش، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں لیکن جب میرے کام میں ٹانگ اڑاؤ گی تو جان کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں نے کہا یہ بات میں بھی تمہیں کہہ سکتی ہوں۔ کہنے لگا ضرور کہہ سکتی ہو، تم تو ایسے موقع کی تلاش میں ہوگی تاکہ تمہارا راستہ صاف ہو جائے، تمہیں تیمور مل جائے۔ میں نے کہا حسن آج تو تم نے میرے سامنے اس کا نام لے لیا، آئندہ تیمور کا نام مت لینا۔ میرے نزدیک اس کی اہمیت صرف اتنی تھی کہ وہ میرا کلاس فیلو تھا یا میرے ساتھ کام کرتا تھا۔ میں تمہارے ہر غلط الزام پہ صبر سے کام نہیں لوں گی۔ کہنے لگا اچھا تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تمہارے لیے؟ میں نے کہا نہیں رکھتا۔ کہنے لگا اور میں کیا اہمیت رکھتا ہوں تمہارے لیے؟ تم میرے سامنے بیٹھی ہو اور کس حیثیت سے بیٹھی ہو تم جانتی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میرا تم سے اختلاف صحیح، لیکن شوہر میں تمہیں ہی مانتی ہوں۔ کہنے لگا اسی لیے نیند کی 3 گولیاں کھا کے مر گئی تھیں؟ کس سے پوچھ کے تم نے میری کل کی رات خراب کی تھی؟ میں نے کہا تم نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا اس لیے، ورنہ چاہتی تو میں آج بھی کھا لیتی گولیاں، تمہیں یوں سجی سجائی ہوئی نظر نہ آتی۔ اب یہ مت سمجھنا کہ تمہاری دھمکی کی وجہ سے میں نے کپڑے چینج نہیں کیے، میں کر سکتی تھی اور ابھی بھی کر سکتی ہوں۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر مسکرانے لگا۔ کہنے لگا اپنا ہاتھ دو۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے جیب میں سے پیسے نکالے اور میرے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا حق مہر ہے۔ میں نے اس کی ہتھیلی پکڑی اور پیسے واپس اس پہ رکھ دیے۔ میں نے کہا میں نے اپنا حق مہر تمہیں معاف کیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا حرام کے پیسوں کا حق مہر مجھے نہیں چاہیے۔ کہنے لگا تمہاری مرضی ہے۔ اس نے پیسے الماری کھول کے دراز میں پھینک دیے۔ کہنے لگا لیکن مجھے اپنے سارے حق چاہیے۔ رات مجھے بڑا غصہ آیا تھا، لیکن خیر بہرحال میں نے بھی بدلہ لے لیا تھا۔ میں نے کہا ہاں تمہیں آتے ہی یہی کام ہے، بدلہ لینا۔ کہنے لگا اچھا موڈ خراب مت کرو۔ میں نے منہ دکھائی کہ انگوٹھی اتار کے ایک طرف رکھ دی اور باقی کے زیورات بھی اتارنے لگی۔ کہنے لگا یہ انگوٹھی کیوں اتاری ہے؟ میں نے کہا جس دن اپنی محنت کی کمائی کی پہناؤ گے نا، تمہارے ہاتھ چوم کے پھر پہنوں گی، لیکن اسے نہیں پہنوں گی۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں سارے زیورات اتار چکی تھی، پھر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔
اور میں نے کوئی بھی احتجاج نہیں کیا تھا۔ وہ اس بات پر حیران بھی تھا۔ صبح جب میں اٹھی تو وہ ابھی بھی بے خبر سو رہا تھا۔ میں تیار ہو کے باہر آئی تو تائی اماں کہنے لگی کیا ہوا، اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ میں نے کہا تائی اماں میرے پیپرز ہونے والے ہیں۔ یہ بات سن کے وہ کہنے لگی حسن نے اجازت دے دی؟ میں نے کہا ہاں دے دی۔ کہنے لگی پھر حسن کے ساتھ ہی جانا۔ یہ کہتے ہوئے ماتھے پہ بل ڈالے تھے۔ میں نے کہا اسی کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ میں نے ناشتہ بنایا، پھر حسن کو جگایا۔ میں نے کہا مجھے یونیورسٹی چھوڑ کے آؤ۔ یہ سن کے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا آ رہا ہوں، 5 منٹ میں آتا ہوں۔ ناشتہ اس نے میرے ساتھ ہی کیا تھا، مجھے یونیورسٹی بھی چھوڑا۔ وہاں میری ملاقات تیمور سے ہوئی۔ مجھے دیکھ کے تیمور نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا کچھ نہیں، ایسے ہی۔ تم خوش ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں ہر حال میں خوش رہ لیتی ہوں، مجھے خوش رہنا آتا ہے۔ میری خوشی کا تعلق کسی انسان سے نہیں ہے، اور تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے کیونکہ میں تمہیں پہلے بتا چکی تھی۔ کہنے لگا ہاں لیکن دل پہ تو اختیار نہیں ہوتا، دل کسی کی سنتا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ دل کی باتیں میرے ساتھ نہ کرو، ہماری صحافت میں دل کا کوئی کام نہیں ہے۔ زرینہ کا کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ سب سے بڑا منصف ہے، دنیا کے قانون سے تو اسے انصاف نہیں دلا سکے، لیکن نمبردار اور اس کے دونوں بیٹے ہیں، وہ اسی دشمنی میں مارے گئے ہیں۔ کسی قبیلے سے ان کی دشمنی تھی، ان کا جھگڑا ہوا اور وہ تینوں مارے گئے۔ یہ سن کے میری آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ میں نے کہا سچ؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں، میں کیوں جھوٹ بولوں گا، بس ایک اللہ ہے جو غریبوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ زرینہ کو اس کا انصاف مل گیا ہے اپنے رب سے، ورنہ دنیا کے قانون نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے کہا چلو شکر ہے، میں بہت پریشان تھی اس کے لیے، بہت دعائیں کر رہی تھی۔ کہنے لگا آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ میں نے کہا کام کروں گی، پیپرز بھی دوں گی۔ کہنے لگا تمہارا شوہر تمہیں کرنے دے گا؟ تم جانتی ہو وہ کن کاموں میں ملوث ہے۔ میں نے کہا وہ جن کاموں میں بھی ملوث ہے وہ مجھے نہیں روکے گا۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ میں اپنے ساتھ کسی کو بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی وہ کرے گا۔ کہنے لگا اور اگر اس نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو؟ میں نے کہا ہاں یہ بات میرے لیے مسئلہ کر سکتی ہے، اور میں تم سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ پلیز تیمور تم مجھ سے دور رہا کرو۔ اب میں اپنی راہیں خود آسان کرنا جانتی ہوں، اور تم بھی اپنی راہیں خود ہموار کرنا اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اور تم اب مزید ساتھ چلیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، بس تم خوش ہو میرے لیے یہی کافی ہے۔ اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو پلیز مجھے یاد ضرور کر لینا۔ ہاں ضرور کروں گی، کیوں نہیں کروں گی، تم میرے بہترین دوستوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی ہوتے تھے، لیکن وہ میرے پاس کھڑا نہیں ہوتا تھا، مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ پیپر ختم ہو چکے تھے، میں باقاعدہ طور پر اب آفس جانے لگی تھی۔ تائی اماں نے 1-2 بار اعتراض بھی کیا تو حسن کہنے لگا اماں اسے جانے دیں۔ تائی اماں کہنے لگی کیوں جانے دیں، تم کما تو رہے ہو، پھر اسے کیا ضرورت ہے کمانے کی؟ میں نے کہا اماں میرا منہ مت کھلوائیں، یہ کس طرح کے پیسے کما رہا ہے اور کس طرح کے نہیں۔ حسن کہنے لگا اماں اس کا دماغ خراب ہے، آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اگر آپ کو گھر کے کاموں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں آپ کو ملازمہ رکھوا دیتا ہوں۔ تائی اماں کہنے لگی مجھ پہ کسی کی 2 روٹیاں بھاری نہیں ہیں بیٹا، لیکن یہ ہمارے گھر کی عزت ہے، اسے گھر میں رہنا چاہیے۔ میں نے کہا میں اپنے حصے کا کام خود کرتی ہوں، تائی اماں کو کام کے لیے کبھی مسئلہ نہیں ہوگا، میں آ کے کھانا بناتی ہوں۔ وہ کہنے لگی بیٹا میں نے کب کہا ہے کہ تم کام نہیں کرتی، مجھے تمہارا یہ نوکری کرنا پسند نہیں ہے۔ حسن کہنے لگا اماں آپ کچھ عرصہ چپ کر جائیں، خود ہی بچہ ہوگا تو گھر پہ ہی بیٹھ جائے گی، چھوڑیں آپ اسے۔ بڑے آرام سے وہ یہ کہہ کے تائی اماں کو ان کے کمرے میں لے گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے تھے تم؟ کہنے لگا کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا دیکھو میں پریگننٹ بھی ہو گئی، میں تب بھی کام پہ جاؤں گی۔ کہنے لگا یار اماں کو ٹال رہا تھا، اب کچھ تو بہانہ بنانا ہے نا۔ تم جہاں دل چاہے جاؤ، بس مجھے تیمور کے ساتھ نظر مت آنا۔ میں نے کہا عجیب جیلسی ہے تمہاری، تم کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ نظر آئے نا مجھے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
1000 بار تم سے کہہ چکی ہوں کہ تیمور میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. پتہ نہیں تم مردوں کو بھروسہ کیوں نہیں ہوتا, یا تم لوگوں کے اندر عورت پہ شک کرنے کا کوئی خاص کیڑا ہے. کہنے لگا میرے اندر تو ہے اور میں تو کروں گا. جس دن تم مجھے اس کے ساتھ نظر آ گئی نا, اس دن یا تو وہ نہیں رہے گا یا میں نہیں رہوں گا, اور یہ میں تمہیں صاف بتا رہا ہوں. مجھے کام کرتے ہوئے ابھی 2 ماہ گزرے تھے جب میرے باس نے میرے سامنے ایک پسٹل رکھی. میں نے کہا سر یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے اور یہ سب کے پاس ہوتی ہے, اسے اپنے پاس رکھو, اور یہ انشورنس والی ہے. چلانی تو آتی ہے نا تمہیں؟ میں نے کہا نہیں چلانی تو نہیں آتی. کہنے لگے بہت آسان ہے, بس تھوڑی سی ہمت دکھانی پڑتی ہے, اور میرے خیال سے تم میں اتنی ہمت تو ہے. پھر کہنے لگے جو کام میں تمہیں سونپ رہا ہوں اس میں تمہیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور تم جب چاہو اسے چلانا, تم پہ کوئی کیس نہیں ہوگا. اپنی حفاظت کے لیے تم اسے چلا سکتی ہو. میں نے وہ پسٹل پکڑی اور اپنے پرس میں رکھ لی. انہوں نے مجھے ایک ہوٹل کا نام بتایا. کہنے لگے یہاں پہ کالج کی لڑکیوں کو لایا جاتا ہے, انہیں نشے کی چاکلیٹس کی عادت کالج سے لگوائی جاتی ہے, اور پھر جب وہ عادی ہو جاتی ہیں تو انہیں ہوٹلز کے کمروں میں لا کے ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. ہوٹل کا عملہ بھی شامل ہے, یہاں تک کہ ہوٹل کا مالک بھی. لیکن یہ سب کچھ خفیہ طریقے سے ہوتا ہے, اور ہمیں یہ خبر 100% پکی ملی ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم ثبوت اکٹھے کرو, اور سب سے پہلے یہ خبر ہمارے چینل پر ہی چلنی چاہیے. میں نے حامی بھر لی تھی. یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا, لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری عزت پر بھی ہاتھ پڑ سکتا ہے, کیونکہ